اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. العرض علی القبائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اور اپنے آپ کو مختلف قبائل کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کی دعوت کو، اسلام کو قبول کریں اور آپ کے معاون بنیں، آپ کا ساتھ دیں. تو اس کے بارے میں تفصیل بیان فرما رہے ہیں. لما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يجد من قریش من تأتیت الرسالتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کی طرف سے آپ کو جو حالات پیش آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت کی دعوت ہے اس کو ادا کرنے میں آگے سے وہ کس طرح آپ کو منع کر رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ان کے اندر تکبر ہے اور ان کے دلوں کے اندر جو اپنی بڑائی اور بغض اور عناد وغیرہ بھرا ہوا ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ظاہر ابھی ان کا ایمان لانا اور آپ کا سہارا بننا، آپ کا ساتھ دینا مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کہ جو دین والا معاملہ ہے یہ قریش کے علاوہ جو باقی عرب کے مختلف قبائل ہیں ان کے ہاتھ میں جائے اور ان کے سامنے بھی اس دین کو پیش کیا جائے اور وہ اس کو قبول کریں اور وہ اس کا سہارا بنیں اور دین کو غلبہ حاصل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے مختلف اہم مواقع ہوتے تھے جس میں کچھ بازار لگتے تھے یا حج کا موقع ہوتا تھا جس میں بہت سارے لوگ جمع ہوں، موسم کی جمع ہے، تو اس سے مراد یہ ایک اسواق، کچھ ایسے بڑے بازار لگتے تھے جس میں لوگ تجارت کے لیے جمع ہوتے تھے یا اور مختلف مقابلوں وغیرہ کے لیے، اشعار کے مقابلے دیگر اس کے لیے جمع ہوتے تھے. تو اس میں زیادہ مشہور اوکاز کا اور ذوالمجاز کا اور مجنہ، یہ 3 بازار زیادہ مشہور تھے. ان مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے ملتے تھے، مختلف قبائل والوں سے، اور اپنے آپ کو ان پر پیش کرتے تھے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور مجھے سپورٹ بھی کریں، تعاون کریں، میرا ساتھ دیں تاکہ میں اپنے رب کا جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچا سکوں، دین کو پھیلا سکوں. تو بعض اچھا جواب دیتے تھے اور بعض ایسے تھے جو سخت آگے سے رد عمل ظاہر کرتے، برا جواب دیتے. تو ان میں جو سب سے برا جواب دینے والے تھے وہ ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ، جو مسلمہ کذاب والا قبیلہ ہے. مسلمہ کذاب جو بعد میں جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا جو قبیلہ تھا انہوں نے شروع میں ہی آپ کو بہت برا رد عمل دیا تھا، جواب دیا تھا. اسی طرح بنو عامر ایک قبیلہ تھا، ان سے جب آپ نے یہ دعوت پیش کی تو انہوں نے آگے سے مطالبہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم پر ابھی آپ پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کے بعد یہ جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس کا معاملہ ہمارے حوالے ہوگا، یعنی ہم اس کو چلائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں، اس طرح کی تو میں کوئی شرط قبول نہیں کر سکتا. بہرحال اس طرح مختلف قبائل کے سامنے آپ دین کو پیش کرتے رہے اور کو دعوت دیتے رہے. اور بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بھی عرب کے مختلف لوگ آتے تھے. تو ان میں یثرب ایک علاقہ ہے، وہاں کے جو عرب لوگ تھے وہ بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے تھے. یثرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مکہ اور شام کے درمیان ایک شہر ہے. اس میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے عرب لوگوں کے، ایک اوس کی اولاد میں تھے اور دوسرے خزرج کی اولاد میں تھے. اوس اور خزرج جو تھے یہ آپس میں بھائی تھے، ان کی اولادوں میں آگے چل کر بہت ساری دشمنی بڑھ گئی تھی اور اس کی وجہ سے اتنی زیادہ جنگیں ہوتی تھیں کہ جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی دونوں فریقین کے درمیان. دائماً فی شقاق و نزاع، ہمیشہ وہ اختلاف کے اندر اور جھگڑے کے اندر لگے رہتے تھے. اور ان کے پڑوس میں مدینہ میں وہ لوگ رہتے تھے جو یہودیوں کے مختلف قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اوس اور خزرج والے عام عرب لوگ تھے اور یہ یہودی تھے. شروع میں تو یہودیوں کا مدینہ منورہ میں غلبہ تھا، لیکن بعد میں عرب جو لوگ تھے اوس اور خزرج والی، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہاں پر ان کا بھی اثر و نفوذ ہو گیا، ان کو بھی وہاں پر قوت حاصل ہوگی تو یہ بھی وہاں پر رہنے لگے. تو یہود جب ان کے ساتھ لڑتے تھے تو جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس وقت وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے، اس نبی کا واسطہ دے کر جو آئندہ مبعوث ہوں گے اور جن کے آنے کا زمانہ قریب ہو گیا. قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں اس سے پہلے اس نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے کہ جو نبی آئندہ مبعوث ہونے والے ہیں. وَلَمَّا اخْتَلَفَتْ كَلِمَةُ الْعَرَبِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، جب یہ جو عرب کے لوگ تھے اوس اور خزرج والے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا،
اور آپس میں جو اتحاد والی لاٹھی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو انہوں نے یہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی جنگی ہوتی تھی، تو اس میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اتحاد شروع کر دیا۔ جو اوس والے تھے انہوں نے بنو قریظہ یہودیوں کا جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ یہ تحالف حلف والا معاہدہ کیا ہوا تھا، اور خزرج والوں نے بنو نذیر اور بنو قینقاع جو یہودی قبیلے ہیں ان کے ساتھ یہ حلف والا معاہدہ کر لیا۔ حلف میں یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور ہماری جو جنگ ہوگی اس میں آپ بھی ساتھ دیں گے، آپ کی جنگ میں ہم ساتھ دیں گے، اس طرح۔ تو ان کے درمیان پھر اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں چلتی رہتی تھی۔ تو آخر الایامی، ایام سے مراد یوم سے مراد جنگ ہے یہاں پر، کہ جو آخری ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی وہ یوم بواس والی جنگ ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار بہت سارے قتل ہو گئے تھے، اور صرف چند ایک رہ گئے تھے، اس میں عبداللہ بن ادی بن سلول حضرت کے سردار، اور ابو عامر الراہب اوس کے سردار یہ رہ گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ یہ جو بواس والی جنگ تھی یہ ایسی جنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اس کا انتظام کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو اوس والے جو سردار تھے ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ قریش والوں کے ساتھ وہ اتحاد کر لیں، ان کو اپنا معاون بنائیں حضرت کے خلاف۔ تو انہوں نے ایاس بن معاذ اور ابو الحیثر انس بن رافع کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا کہ قریش کے ساتھ آپ بات چیت کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کریں، ان کو اپنا معاون بنائیں۔ جب وہ مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سامنے تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جو بات لے کر آئے ہو، جس بات کی تلاش میں، اس سے بہتر چیز تمہیں میں نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ان کے سامنے کی۔ تو یہ آپ نے اہم موقع دیکھ کر ان پر اسلام کو پیش کیا کہ آپ اسلام کے معاون بن جائیں، وہ آپ کو اسلام کے ذریعے سے مدد حاصل ہوگی، سپورٹ حاصل ہوگی۔ تو ایاس بن معاذ جو تھے ان میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ یا قوم و اپنے ساتھیوں سے یہ زیادہ بہتر چیز ہے، اس کو آپ قبول کر لیں ایمان کو، بنسبت اس کی کہ جو ہم قریش والوں سے معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں جنگوں کے بارے میں، اس کو چھوڑ کر ایمان نام لے آئیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو دوسرے شخص تھے ابو الحیثر، انہوں نے ان کو دور کیا کہ چھوڑیں اس بات کو، یہ والی بات چھوڑ دیں، ہم جو بات لے کر آئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ اسی مقصد میں لگے رہیں گے۔ ہو سکتا تھا تو یہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن بعد میں یہ تو ایاس بن معاذ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مان لائیں، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد بدء اسلام الانصاری، مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں اوس اور خزرج والے، ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جو ہجرت کر کے آنے والے مسلمان تھے، مکہ مکرمہ سے آنے والے، ان کی بہت خوب مدد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوب مدد کی تھی، دین کی مدد کی تھی، تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر اسلام کیسے پھیلا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب موسم یعنی حج کا موسم آیا، حج کا جو معاملہ تھا، تو اس میں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انصار کے لوگ ہیں ان کے سامنے آئے، اور ان کے سامنے آپ نے پیشکش کی، اسلام کی دعوت دی، اور تقریباً یہ 6 بندے تھے، اور سارے خزرت کے تھے، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، عتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں آپ جو نا وہ میری مدد کریں، مجھے میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو ان میں سے ان بعضوں نے ایک دوسرے سے کہا آپس میں، ان لوگوں نے، کہ بے شک یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں یہود ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ ایسے نبی آئیں گے، ان کے ساتھ ہم مل کر تمہیں ہلاک کر دیں گے عرب لوگوں کو، جیسے پیچھے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہود پہلے ان کے ساتھ مل جائیں، ہم جو ہے ہلاک ہو جائیں، تو ہمیں پہلے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے۔ آمنوا بھی وصدقوہ، تو وہ ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور پھر انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ ہم نے اپنی قوم کو، اوس اور خزرج والوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے درمیان بہت سخت دشمنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے جو آپ کا دین ہے اس میں آنے کی وجہ سے ان سب کو جمع کر دے، ان میں دشمنیاں ختم ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، تو پھر آپ سے زیادہ طاقتور شخص کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب ہم سب دونوں قبیلے اوس اور خزرج والے سارے مل کر آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال حج کے موسم میں دوبارہ ہماری آپس میں ملاقات ہوگی۔ تو یہ یثرب کے یعنی مدینہ منورہ کے جو عرب لوگ تھے، ان میں یہ اسلام کی ابتدا تھی، یہ 6 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد العاقبۃ الاولی، مدینہ منورہ کے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
بیعت اور اسلام قبول کرنا، یہ مینا کے اندر ایک گھاٹی ہے العقبہ اسے کہا جاتا ہے، تو اسی گھاٹی میں جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمرۃ العقبہ، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے بڑے شیطان کو۔ تو وہ مینا کی اور مکہ مکرمہ کے درمیان جو گھاٹی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انصار کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو پہلے 1 سال کی ملاقات ہوئی تو اس میں 12 بندے تھے، پھر اگلے سال ملاقات ہوئی تو اس میں 73 بندے تھے۔ تو یہ جو پہلی ہے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری کو بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو یہ جو بیعت اولیٰ ہے یعنی عقبہ اس گھاٹی میں جو پہلی بیعت ہوئی تھی اس کا تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، اس سے پچھلے سال 6 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد جب اگلا سال آ گیا تو 12 رجلاً، 12 بندے مدینہ منورہ کے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں اسعد بن زرارہ اور عوف اور معاذ جو حارث کے بیٹے ہیں، رافع بن مالک، ذکوان بن قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ سارے جو تھے یہ خزرج میں سے تھے۔ اور ابو الہیثم بن تہیان اور اویم بن سعدہ یہ دونوں اوس میں تھے۔ اجتماع بھی عند العقبہ، تو یہ سارے عقبہ اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور اسلم، اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ وبایعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بیعۃ النساء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بیعت میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ تو اس وقت چونکہ حرب فرض نہیں ہوئی تھی، یعنی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، جہاد والی بیعت نہیں تھی، یہ وہ والی بیعت تھی جو قرآن کریم میں عورتوں سے بیعت لینے کا تذکرہ آیا ہے کہ ان امور میں آپ عورتوں سے بیعت لیں فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یہ جو امور ہے جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان امور سے متعلق ان سب لوگوں نے بیعت کی۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، اور کسی پر بہتان نہیں لگانا ہے، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ فَإِنْ وَفَوْا، اگر آپ نے جو ہے نا یہ بیعت پوری کی تو آپ کے لیے جنت ہوگی، اور اگر اس کے اندر کوئی آپ نے خلاف ورزی کی تو اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش بھی سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے، پہلی بیعت یہ 12 بندوں نے کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو لوگ مدینہ منورہ میں واپس ہوئے حج کے بعد، تو فارسل لهم علیہ السلام مصعب بن عمیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام کو، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ حضرت خدیجہ کے خالہ کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں حضرات وہاں پر مدینہ منورہ میں یہ جو 12 بندے مسلمان ہوئے تھے ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، دین کے مسائل بھی سمجھاتے تھے، اور دیگر جو لوگ تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو مصعب رضی اللہ عنہ تھے یہ ان بیعت کرنے والوں میں سے ایک شخص اسد بن زرارہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ نزلہ کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ان کا قیام تھا، رہائش تھی۔ تو یہ اوس کے جو باقی لوگ تھے ان کو بھی دعوت دیا کرتے تھے اوس اور خزرج کے اسلام کے لیے۔ تو اسی دوران جب وہ ایک دفعہ اسد بن زرارہ گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ باغ میں تھے، کہ وہاں پر جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسید بن حضیر سے کہا جو ان کے چچا کے بیٹے تھے کہ کیا آپ ان 2 بندوں کے پاس نہیں جاتے جو یہاں پر آئے ہیں کسی اور علاقے سے، اور ہمارے کمزور لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ ان کو جا کر ڈانٹیں اور روکیں اس کام سے۔ تو جو اسید تھے وہ اپنا نیزہ لے کر، جو بھی تھی برچھی نیزہ، وہ لے کر اپنی طرف چلے گئے۔ جب اسعد بن زرارہ جن کا باغ تھا جس میں وہ سب رہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اسید بن حضیر، انہوں نے مصعب سے کہا کہ یہ ہماری قوم کے سردار آ رہے ہیں، لہٰذا جب یہ آئے تو آپ ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کریں، اور ان کے سامنے بھی آپ دین کی دعوت پیش کریں۔ جب وہ ان کے سامنے آ گئے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم دونوں یہاں پر آئے ہو اور ہمارے کمزور لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو دین سے دور کر رہے ہیں؟ کیا تزیلہ، آپ اس کام سے الگ ہو جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں اگر آپ کو اپنی جان کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ دھمکی تھی کہ آپ کو جان سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے نرمی سے آگے سے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں کہ آپ کی بات سنیں ہماری، تو اگر آپ کو یہ بات پسند آ جائے تو آپ سے قبول کر لیں، اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو پھر ہم خود ہی آپ کی ناپسندیدہ چیز کو روک دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو وہ بیٹھ کے تو مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو انہوں نے اس دین اسلام کو بہت اچھا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو وہ انہوں نے شہادت کی گواہی دے دی اور اسلام قبول کر لیا۔ واپس ہو کے سعد بن معاذ جو سردار تھے ان کے پاس جب انہوں نے ان کو بھیجا تھا
تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ واللہ ما رأیت بالرجلین بأسا، میں نے تو ان دونوں بندوں کے اندر کوئی حرج یا کوئی غلطی وغیرہ کوئی ایسا کام نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ان کو روکا جائے، ڈانٹا جائے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے اور وہ خود آگے غصے میں ان دونوں کے پاس۔ جب وہ آئے تو مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بھی وہی بات کی کہ نرمی سے ان کو جواب دیا اور کہا کہ آپ بھی یہاں پر تشریف رکھیں، آپ کے سامنے ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئی تو قبول کر لیں۔ فہدا اللہ علیہ السلام، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دے دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سردار تھے، وہ واپس کے بنو عبد الاشہل، یہ اوس کی ایک شاخ ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کے سب مردوں کو جمع کیا، کہا کہ ما تعتوننی فیکم، تم اپنے درمیان مجھے کیسا پاتے ہو، کیسے شمار کرتے ہو، میری تمہارے درمیان کیا حیثیت ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری مردوں اور عورتوں ہر کسی سے میرا بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم اسلام نہ قبول کر لو، مطلب میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا۔ تو اس طرح پھر جتنے بھی عبد الاشل جو اوس کی شاخ تھی، اس کے جتنے بھی گھر تھے، سب گھروں میں کوئی بھی باقی نہیں رہا مگر سب نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ اس طرح پھر اسلام مدینہ منورہ کے سارے گھروں کے اندر بہت پھیلنے لگا اور ان کے درمیان صرف یہ اسلام کی بات چیت ہونے لگی اور اوس کے اور حضرت کے سب لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کے بعد العقبۃ الثانیہ، دوسری مرتبہ اسی جگہ حج کے موسم میں جو مینام کے اندر گھاٹی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انصار کے بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئندہ سال، اس سے پچھلے سال میں 12 بندوں نے بیعت کی تھی، اس کے بعد بیعت اولا کے آئندہ سال جب حج کا موسم آیا تو اس وقت بہت سارے لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے گئے۔ تو پہلے جو لوگ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، وہ بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو جو لوگ پچھلے سال مسلمان ہوئے تھے یا ادھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی حج کے لیے جا رہے تھے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرک، وہ بھی حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب ان کا وفد پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے اور ان سے کہا کہ رات کے وقت عقبہ جو گھاٹی ہے وہاں پر ہم آپ سے ملاقات کریں گے، مسلمانوں سے کہا۔ اور یہ ان کو بتایا کہ آپ نے جو اس وقت سب آپ کے علاقے والے سو رہے ہوں گے، اس میں چونکہ غیر مسلم بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، تو ان کو آپ نے نہیں جگانا، ان کو خبر نہیں دینی، جو مسلمان ہیں وہ چپکے سے آ جائے۔ تو کیونکہ یہ سارے جو کام تھے یہ قریش سے چھپ کر ہو رہے تھے، کیونکہ قریش والوں کو پتہ چلتا تو وہ اور مخالفت کرتے، تو وہ کسی ایسے معاملے پر مطلع ہوں گے تو وہ ان معاہدات کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور بیعت وغیرہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے سے معاملہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ تو بہرحال جب انصار اپنی حج سے فارغ ہو گئے تو وہ سارے اپنی جو مقرر جگہ تھی عقبہ گھاٹی، وہاں پر آ گئے، اور یہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ صرف آئے اور انہوں نے اپنے اس معاملے کو جو مشرکین مدینہ سے ساتھ آئے ہوئے تھے ان سے چھپایا ہوا تھا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اور ایسا ہوا کہ سب لوگ مطلب رات کو سو گئے تھے، مشرکین بھی اور یہ بھی۔ جب رات کے 1/3 حصہ گزرا تو جو مسلمان ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے، ایک ایک دو دو کر کے، اور اس گھاٹی میں جانے لگے، یہاں تک کہ اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 73 بندے جمع ہو گئے۔ اس میں 62 بندے جو تھے وہ حضرت کے تھے، 11 بندے اوس کے تھے، اور باقی سب مرد تھے، 2 خواتین تھیں۔ تو ان کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے، نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عامر۔ تو یہ جب وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک اپنی پرانے دین پر ہی تھے، اپنی قوم کے دین پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رشتے کی وجہ سے وہ آپ کے سرپرست تھے، تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ آگے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں وہ ان انصار کے ساتھ صحیح طرح معاہدہ، پختہ معاہدہ کر لیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تعارف پیش کیا کہ جو ہمارے بھتیجے ہیں وہ یہاں پر اپنی قوم کے اندر جو ہے نا بڑی، ان کی قوم کو تقویت حاصل ہے، اس کے اندر یہ حفاظت میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ان کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے لوگ جن کے ان کے ساتھ عداوت ہے، جن لوگوں نے عداوت کا، دشمنی کا، بغض وغیرہ کا اظہار کیا ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی جو آپ کی قوم والے ہیں انہوں نے ان کو قدرت نہیں دی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ آپ کو تکالیف تو پہنچاتے تھے لیکن کوئی آپ کو نعوذ باللہ اگر قتل کرنا چاہیے، کوئی اور اس سے بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور اس حفاظت کے اندر آپ کی جو قوم تھی، قبیلے والے تھے، انہوں نے بہت سختیاں بھی برداشت کی ہیں، جیسے پہلے تذکرہ ہوا ہے۔ پھر حضرت عباس نے ان سے کہا کہ ان کو تم ترونا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو اس معاہدے کو پورا کرو گے اور جس بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہو
اس کو بھی آپ پورا کرو گے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی آپ روکو گے، آپ کی حفاظت بھی کرو گے، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ جو آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ وگرنہ اگر آپ یہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو اپنے قبیلے میں ہی چھوڑتے ہیں یا مکہ مکرمہ میں ہی، یہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تو یہ پھر آپ کے ساتھ نہیں جا رہے۔ تو جو ان میں سے انصار میں سے بڑی شخصیت تھے انہوں نے بات کی، برا بن معروف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری دل کے اندر وہی بات ہے جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہے، اگر کوئی اور بات ہمارے دل میں ہوتی تو وہ بھی ہم کہہ دیتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس وعدے کی ہم وفاداری کریں گے اور سچائی کے ساتھ اس کو پورا کریں گے، اور اپنی پوری کوشش صرف کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور آپ کے تعاون میں، مدد میں۔ اس وقت ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ اپنے لیے یا اپنے رب کے لیے جو بھی ہم سے معاہدہ کرنا چاہیں، وعدہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تو میں آپ سے یہ شرط لگاتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بولے نفسی، اور اپنی ذات کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تمنعونی مما تمنعون عنہ نساءکم ابناءکم، جس طرح تم اپنے بچوں کی، عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح آپ نے میری بھی حفاظت کرنی ہے جب میں تمہارے پاس آؤں گا۔ فقال له ابو الحیثم ابن تہیان، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور وہاں پر جو دوسرے لوگ ہیں مراد یہودی تھے جن کے ساتھ ان کے معاہدات تھے، ان کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں، تو ان معاہدات کو ہم ختم کر رہے ہیں، تو خالہ سیدہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم جو ہے نا وہ ایسا کر لیں، ان کے ساتھ بھی معاہدات ختم کر لیں، آپ کا ساتھ دیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر غلبہ دیں تو آپ واپس اپنی قوم میں آ جائیں مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر ہمیں چھوڑ دیں، تو وہاں پر پھر ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو فتبسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا معاہدہ بالکل پکا ہے، ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ الدما دما والہدما الہدما، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ تمہاری مخالفت ہوگی، دشمنی ہوگی، اس کے ساتھ میری بھی مخالفت ہوگی، جس کے خون کا آپ مطالبہ کریں گے میں بھی کروں گا، اور جس کے خون کو آپ چھوڑیں گے اس کو میں بھی چھوڑوں گا، مطلب ہمارا پختہ معاہدہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، دوبارہ میں اپنی قوم میں واپس آ کر میرا رہنے کا ارادہ نہیں۔ تو اس وقت پھر جب یہ معاملات ساری باتیں طے ہو گئیں تو اس وقت پھر یہ جو دوسری بیعت ہے وہ شروع ہو گئی، ان سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو مرد تھے انہوں نے ان ساری باتوں پر جو ان سے مطالبہ کیا گیا تھا بیعت کی کہ آپ نے مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، اور سب سے پہلے اسعد بن زرارہ، اور ایک روایت میں برا بن معروف کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بیعت کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے میں سے 12 نقیب نگران مقرر کر لیں، جیسے قرآن کے اندر بھی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا عشرہ نقیبہ، تو ہر جو ہے نا وہ ایک قبیلے کے ایک نقیب ہونا چاہیے، نگران ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ وہ 12 نقیب مقرر ہوئے، 9 جو تھے وہ خزرج کے تھے اور 3 جو تھے وہ اوس کے تھے، تو ان کے یہ نام ہے ابو الحیثم بن الدہیان اور اسعد بن زرارہ، اسید بن حضیر، برا بن معرور، رافع بن مالک، سعد بن ابی حیثمہ، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، منذر بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ سارے نگران نقیب مقرر ہوئے اپنے اپنے قبیلوں کے۔ تو قال لهم، پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ انتم کفلاء علی قومکم، آپ سارے کے سارے دوبارہ ہو، اپنی اپنی قوم کے کفیل و ذمہ دار ہو، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارجین تھے تو وہ ان کے قریبی ساتھی، وہ اپنے اپنے قوموں کے ذمہ دار سمجھ جاتے تھے، اور میں اپنی ساری قوم کا ذمہ دار ہوں، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف سے جو مہاجرین ہوں گے ان سب کا میں ذمہ دار ہوں گا، میں نگران ہوں گا۔ اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے جس کام کا ارادہ کیا ہوا تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ترتیب بنانی تھی کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے اور وہاں پر ایک مکمل اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ اس بیعت کی جو خبر تھی وہ مشرکین مکہ قریش تک بھی پہنچ گئی۔ وہ آئے اور انہوں نے انصار کی جو گھاٹی تھی، مطلب انصار کی جماعت جہاں پر ٹھہری ہوئی تھی، ان کے پاس آگے اور ان سے کہا کہ اے خزرج والو، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس لیے آئے ہو کہ آپ ہمارے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرو اور ان کو ہماری زمین سے نکال کر لے جاؤ، اور بعد میں آپ جو ہے نا وہ ان کی ساتھ تعاون کرو گے، ہمارے خلاف جنگ کرو گے، اس بات کے لیے آپ آئے ہو۔ تو چونکہ وہ سارے اکٹھے تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو رات کو بیعت کرنے والے تھے مسلمان تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو مدینہ منورہ کے مشرک لوگ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے۔ یہ جو لوگ تھے مسلمان یہ تو خاموش رہے، دوسرے جو لوگ تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو رات کو سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سب نے انکار کیا کہ نہیں، ہماری طرف سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو اس بیعت کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے مشرکین، ان میں سے بعضوں نے قسمیں بھی کھائیں
کہ ہماری طرف سے تو رات کو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، آپ نے کوئی بیعت نہیں کی۔ اور عبداللہ بن ابی جو خزرج کا بڑا تھا، اس نے کہا کہ میری قوم کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی چیز میں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھوٹ دے دے۔ یہ لیستاتو کا مطلب ہے کہ فاتو، کہ وہ اپنے معاہدے سے پھر جائے یا اپنے آپ کو اس طرح کے معاملے میں وہ آپ کے خلاف وہ کر لے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کر لے، تو ایسی میری قوم نہیں ہے۔ مطلب جو لوگ مشرکین تھے جو اس میں حاضر نہیں ہوتے، انہوں نے سختی سے انکار کیا، قسمیں کھائیں، تو اس پر پھر مشرکین وہاں سے چلے گئے کہ مسلمان ہونے سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف جانے سے متعلق اس کی ترتیب بن رہی تھی، انتظام ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا قدرتی تکوینی طور پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی حالات گزرے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو مسلسل چلتی رہی، لیکن اس کے اثرات جو نتائج بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے تھے، بہت کم لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور تکالیف اور پریشانیاں بہت ہو رہی تھی۔ تو ابھی یہ وقت آ گیا تھا کہ جن مراحل سے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارنا تھا مسلمانوں کو، وہ تقریباً مکمل ہو رہے تھے۔ تو ابھی کافی عرصے بعد وہ حالات آنا شروع ہو رہے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، دعوت ہے، اس کے اثرات اور نتائج سامنے آنا شروع ہوں اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو، ایک جگہ پر ان کا مرکز بنے، وہاں سے پھر ساری دنیا کے اندر وہ اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کو پھیلائیں اور ان کی پوری ایک جو ریاست کا نظم ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، وہ چلائیں۔ تو یہاں سے پھر اس کی ابتدا ہوئی۔ تو اس کے لیے یہ اثرات اس طرح ظاہر ہوئے کہ آج کے موسم پر پہلے چند لوگ مدینہ کے مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد آئندہ سال 12 لوگوں نے بیعت کی، پھر اس کے بعد 73 لوگوں نے بیعت کی، اور انہوں نے پھر یہ آپ کے ساتھ مکمل معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے علاقے میں آ جائیں، آپ رکھ کے آپ کی حفاظت کریں گے، اور وہاں مکمل ایک اسلامی نظام اور اسلامی ریاست قائم کی جائے گی، اور وہاں مرکز بنا کر اپنی قوت ظاہر کر کے پھر ہم باقی علاقوں کو بھی آہستہ آہستہ فتح کریں گے، وہاں بھی اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ ایک ترتیب اللہ کے نظام سے چل رہی تھی۔